السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم استغراق کسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے ولیوں کے جو معاملات ہیں کہ عالم استغراق میں چلے گئے، وہ کیا ہے؟ استغراق یعنی کسی چیز میں گم ہو جانا، ڈوب جانا، اس کو کہتے ہیں۔ عالم استغراق یعنی ڈوب جانے کی ایک دنیا۔ اب وہ کہاں ڈوب جانے کی ایک دنیا؟ اللہ کے ولی، اللہ وحدہ لا شریک کے اس جلووں میں اپنی نگاہ باطنی سے گم ہو جاتے ہیں، اس کے جلووں میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، محو خیال عشق الہی ہو جاتے ہیں، اور ان کو دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کھانا پینا تو کجا، اپنی خود کی ہستی کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو اس منزل کو جو ہے استغراق یعنی ڈوب جانے کی منزل کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے لیے عالم استغراق میں چلی گئے، اور عالم استغراق میں جو بندہ اللہ کا ولی جو چلا جاتا ہے، جب اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے تو پھر اس پر شریعت کے قوانین بھی نہیں لگیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم ہوش والے پر لگتا ہے، ذی ہوش پر، اور جو مدہوش ہے یا پھر دیوانہ ہو گیا، مجذوب ہو گیا، یا پھر بے ہوش بھی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 6 وقتوں سے زیادہ اگر وہ مدہوش رہا تو اس پر نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، 6 وقتوں سے زیادہ۔ تو وہ عالم استغراق میں اللہ کے ولی جب چلے جاتے ہیں تو اللہ کے حسن کے جلووں کو اپنی باطنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں کھوئے رہتے ہیں۔ چنانچہ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق میں جب 12 سال کے لیے چلے گئے تو ایک 12 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کے ماموں بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک بزرگ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو علوی سید ہیں، وہ تشریف لائے اور بیعت کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے بیعت فرما لیں۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں بلکہ علاء الدین صابر کے پاس ہے، تو لہٰذا آپ وہاں سے حکم ہوا کہ آپ وہاں چلے جائیں کلیر شریف۔ لیکن بابا فرید گنج شکر نے ان سے یہ فرمایا کہ شہزادے، کہ آپ جب جا رہے ہیں تو یاد رکھو کہ میرا صابر کو 12 سال ہو چکی ہے عالم استغراق میں، اور وہ اللہ کے عشق کے جلووں میں اور اس کے حسن کے جلووں میں کھویا ہوا ہے، لہذا تم اس کے پاس ڈائریکٹلی مت جانا۔ تو آپ نے ایک تیل کی شیشی دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اور جب صابر علاء الدین کلیری کے پاس جاؤ تو اس کی بارگاہ میں جا کر، وہاں پر اس کے پاس جا کر جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ تو وہ بزرگ جو ہے شمس الدین ترک پانی پتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پانی پت میں بنا ہے، بابا سرکار صابر علاء الدین کلیری کے غالباً ایک ہی مرید، آپ کے جو ہے ایک ہی خلیفہ ہیں، غالباً واحد خلیفہ ہیں آپ کے۔ تو وہ جب پہنچے، بابا فرید نے نصیحت فرمائی، ان نصیحتوں پر عمل کیا، آپ پہنچ کر جو ہے آپ کے پیچھے قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، کیونکہ آپ ترکی کے تھے، شیریں زبان میں آپ نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی، تو اللہ اکبر کبیرہ قرآن مقدس کی تلاوت کی یہ فضیلت تھی کہ جس صابر علاء الدین کو دنیا اور دنیا کی کوئی چیز اس عالم سے باہر نہ لا سکی، جہاں وہ ڈوبے ہوئے تھے عالم استغراق میں،
اللہ کے حسن کے جلووں میں کھوئے ہوئے تھے باطنی طور پر، جو کوئی چیز نہ لا سکی وہ اللہ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت سے آپ باہر آئے، اور سرکار صابر اللہ الدین کلیری نے فوراً کہا کون ہے جو اللہ کا کلام میرے پیچھے پڑتا ہے؟ چونکہ بابا فرید کی انہیں پہلے ہی نصیحت تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامنے آؤ۔ تو بابا فرید نے نصیحت کر دی تھی تو وہ ڈائریکٹ سامنے نہیں آئے، دائیں آ گئے، پھر تلاوت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو پھر آپ کے سامنے آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اگر مدہوش بھی رہیں تو ان کو بھی شریعت کا ہوش رہتا، تب بھی انہیں شریعت کا ہوش رہتا ہے، اللہ رسول کی محبت اور اس کی ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل لوگ جو ہیں کسی بھی ایرے ویرے کو جو ہے ولی و قطب اور ابدال بنا دیتے ہیں، پاگل و دیوانے کو مجذوب بنا دیتے ہیں، تو ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم استغراق اور مدہوشی کے عالم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ادب اور شریعت کے کا لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ شریعت کبھی طریقت سے الگ نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت کو طریقت سے الگ کرتے ہیں وہ خود الگ ہوں گے، لیکن شریعت طریقت سے الگ کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس واقعے سے یہ ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک تو یہ کہ ولیوں کی بارگاہ میں قدموں کی طرف یا پیٹھ کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ قبلے کی طرف سے رخ پھیر کر پیٹھ کر کے اور صاحب مزار کی رخ کی طرف رخ کر کے جو ہے کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کریں، تو یہ طریقہ ایک ملا۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، ہر حال میں شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، وہ شریعت سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے، بے خبر نہیں رہتا۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہم ولی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں تو ہم پر نمازیں معاف ہیں، تو وہ پہلے علم کو پہنچیں، جیسے کہ حضرت صابر پاک، جیسا کہ حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ کے حسن کے جلووں میں باطنی طور پر کھوئے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں اتنے گم رہتے تھے کہ ان کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو اب اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد تو خود شریعت اپنا قانون جو ہے، شریعت کا قانون شریعت ان پر قانون نہیں لگاتی، تو لہٰذا اس سے یہ ملا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر پاگل اور دیوانے کو جو ہے مجذوب نہیں کہا جا سکتا، اور ایک پہچان یہ بھی ملی بزرگوں سے کہ جو مجذوب ہوگا اگر اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ تلاوت کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، تو خود ہی آپ کو وہ اشارہ کر دے گا۔